مولا علی ہماری جان ہے، میری جان ہے جی۔ مولا علی میرے پیر و مرشد ہیں، ہماری جان ہے، ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، میرے دل میں موجود ہیں۔ تو مولا علی سے ہم عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو عشق ہے اور محبت ہے یہ شریعت کے تابع ہے، یعنی ہر وہ ایسی محبت ہے، ایسا عشق مردود ہے، رد ہے جو شریعت سے ٹکرا جائے، یعنی شریعت اللہ رسول کا یہ حکم ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، پھر دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، علی کا چوتھا نمبر، یہ شریعت کا حکم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو شریعت سے کوئی بھی بندہ ٹکرا نہیں سکتا، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ تو یاد رکھیں ہر ایسی محبت مردود ہے، رد ہے جو شریعت سے ٹکرا جائے۔ اللہ رسول کا یہ حکم ہے، ہم اپنی طرف سے تو نہیں نہ کہتے۔ اور اب بعض ایسے لوگ ہیں جیسے روافی شیعہ ہیں اور اہل سنت میں گھسے ہوئے تفضیلی، وہ کہتے رہتے ہیں کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوتا کہ مولا علی کا پہلا نمبر، تو کیا آپ پھر بھی نہیں مانتے؟ بالکل مان جاتے بھائی، پھر تو شریعت کا حکم ہے نا، مطلب اللہ رسول کا یہ حکم ہوتا، اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ اللہ رسول جو کہیں اس پر عمل کرے۔ اگر اللہ رسول نے یہ کہا ہوتا کہ مولا علی کا پہلا نمبر، تو ہم بالکل مان جاتے، لیکن اللہ رسول نے یہ فرمایا ہی نہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی واضح طور پر اس حوالے سے حدیث ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، یہ عقیدہ کوئی ہم اپنی طرف سے نہیں بنا لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مولویوں نے بنا لیا ہے، آج کل کے مولوی کہتے رہتے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا، عثمان کا تیسرا، علی کا چوتھا نمبر۔ او بھائی مولویوں نے نہیں بنایا، کسی کی جرت ہی نہیں ہے، عقیدہ بندہ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا، یاد رکھیں۔ یہ عقیدہ جو ہوتا ہے قرآن سے ثابت ہوتا ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے، تو اپنی طرف سے ہم نے ہرگز نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ یہ روافی شیعہ اور اہل سنت میں گھسے ہوئے تفضیلی کہتے ہیں، اور یہ قیاس کرتے رہتے ہیں، یہ تفضیلی ہو گئے، شیعہ حضرات ہو گئے، یہ قیاس کرتے ہیں، قیاس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگاتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی مولا علی حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور کا اور مولا علی کا خاندان ایک ہے، یعنی ہاشمی ہے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر یہ ہاشمی تو نہیں ہے، ان کا تعلق تو دوسرے قبائل سے تھا۔ تو یہ قیاس کرتے رہتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں۔ او میرے بھائیو یاد رکھو کہ یہ اس مسئلے میں قیاس نہیں چلتا، اندازہ نہیں چلتا، اس میں یہ جو مسئلہ افضلیت ہے یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ اللہ رسول کا فضل ہے، یعنی اللہ رسول جس کو چاہیں افضلیت دے دیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل والا ہے۔ افضلیت جو ہے نا اللہ رب العزت کے دستے قدرت میں، جس کو چاہے دے دے۔ تو اللہ رسول نے حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا نمبر دیا، دوسرا عمر کو، تیسرا عثمان کو، چوتھا علی کو، تو اس میں قیاس نہیں کر سکتے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں قیاس کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں حالانکہ ان کو حدیث پتہ ہے، صحابہ کا عقیدہ پتہ ہے، پھر بھی قیاس کرتے رہیں گے۔ بھائی مولا علی کا چوتھا نمبر کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضور کے چچا کے بیٹے تھے، ایک خاندان تھا، پھر خیبر کے روز حضور نے ان کو جھنڈا دیا اور سب سے زیادہ بہادر تھے جنگی میدان میں۔ تو یہ قیاس کرتے رہتے ہیں، اندازہ نہیں لگا سکتے، توقیفی ہے، یعنی شریعت کا یہ حکم ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، یہ شریعت کا حکم ہے، اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ شریعت کے آگے خود کو سلنڈر کر دے، سر تسلیم خم کرے۔ تو میرے بھائیوں میں آپ کو پیار محبت سے سمجھا رہا ہوں، ہمارے یہاں چونکہ یہ ہے جو اہل سنت کے اندر خطبہ ہیں وہ ان میں اکثر علماء نہیں ہوتے، تو وہ سمجھاتے نہیں، جس کی وجہ سے کئی لوگ ہیں شیعہ مذہب اختیار کر لیتے ہیں، بعض تو جان بوجھ کر اختیار کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات غلطی کی وجہ سے، مطلب ان کو سمجھ نہیں آتی، نادانی کی وجہ سے، نہ وہ اہل سنت کے کسی مستند عالم کے سامنے بیٹھ کر پوچھتے ہیں یہ کہ بھائی یہ کس طرح پہلا نمبر ہے؟ ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا، عثمان کا تیسرا، علی کا چوتھا نمبر، یہ کس طرح ہے؟ اور یاد رکھیے ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ تمام اس حوالے سے قرآن پاک کی آیات ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہیں، صحابہ کا عقیدہ ہے، اور ساری امت کا یہ عقیدہ چلا رہا ہے، مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، سب بزرگان دین نے یہی لکھا ہوا ہے، چاہے پیر میر علی شاہ صاحب ہوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوں، داتا صاحب ہوں، سب نے یہی لکھا ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر دوسرے پر حضرت عمر ہیں، تیسرے پر عثمان ہے، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے۔ اور جو بندہ مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل کہے، ایسا بندہ گمراہ بدین ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ تو افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے اہل سنت کے اکابرین یہ الفاظ لکھے ہیں کہ آپ سید المتقین ہیں، تمام متقین کے سردار ہیں، اس طرح عالم الصحابہ ہیں، سب سے بڑے عالم بھی ہیں، اور اسی طرح آپ اعظم الاولیاء ہیں، سب سے بڑے ولی بھی ہیں، سب سے بڑے ولی صدیق اکبر ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی، یہ ترتیب ہے۔ اب جو بندہ مولا علی کو سب سے بڑا عالم کہتا ہے، ابو بکر عمر سے بڑا عالم کہتا ہے، ایسا بندہ تفضیلی ہے، گمراہ ہے، اور اس طرح سب سے بڑا ولی کہتا ہے مولا علی کو ابو بکر عمر سے، تو ایسا بندہ بھی تفضیلی ہے، گمراہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ تفضیلی بھی اہل سنت میں بہت گھسے ہوئے ہیں کہ جو مولا علی کو ابو بکر عمر سے بڑا عالم کہتے ہیں، بڑا ولی کہتے ہیں، یہ بھی گمراہ اہل سنت سے خارج ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑے عالم حضور کے بعد ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، اور ولایت میں بھی یہ ترتیب ہے۔ عام مولا علی سے ولایت کا سلسلہ چلا ہے، ٹھیک ہے جی، روحانی سلسلہ مولا علی سے آگے چلا ہے، لیکن سب سے بڑے ولی ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے۔ تو تفضیلی بھی اہل سنت کے اندر بہت زیادہ گھسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے میں تفصیل کے ساتھ ان تفضیلیوں کا بھی رد کر رہا ہوں، ان کا بھی علمی تعاقب کر رہا ہوں، ہم کرتے رہتے ہیں، ویڈیوز اس حوالے سے میں جاری کرتا رہتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ
مزید اس حوالے سے آپ کے سامنے کوئی بھی سوال ہو، آپ اس حوالے سے کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے۔ تو باقی انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔